ہم مسلمان ہیں، ہم نسبت کے قائل ہیں کہ نسبت جو ہوتی ہے یہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن جو ہے یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور قرآن کے اندر رمضان المبارک کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ نسبت جو ہوتی ہے، ہم بازار جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے جسم پہ کپڑا ایسا ڈالوں، ایسا کپڑا پہنوں کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے کہ بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، بڑا اچھا کپڑا ڈالا ہوا ہے اس نے اپنے اوپر۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا لباس ہو، اچھا کپڑا ہو۔ جب وہ کپڑا ہم خرید لیتے ہیں، خریدنے کے بعد جب ہم اٹھنے لگتے ہیں تو دکاندار سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تھوڑا سا کپڑا اور چاہیے، میں قرآن پاک کا غلاف سینا چاہتا ہوں۔ اب دکاندار بھی نظر دوڑائے گا کہ میری دکان میں کون سا ایسا کپڑا پڑا ہوا ہے جو کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے، بک نہیں رہا اور سب سے کم قیمت ہے۔ وہ اس کپڑے کو نکالے گا، کہے گا کہ یہ لے۔ اب اس نے قرآن پر احسان کیا ہے، اب یہ خریدنے والا اس کو کہے گا بھائی اس کے کتنے پیسے دوں آپ کو؟ وہ کہے گا چھوڑو یار، تم نے قرآن پاک کا غلاف سینا ہے تو لہذا میری طرف سے تم فری میں لے جاؤ، یہ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ اب دینے والا جو ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کپڑے کی قیمت کوئی نہیں ہے، اور لینے والے کو بھی فری میں مل گیا ہے۔ اب وہ کپڑا گھر لا کے اس کو جب قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کی سلائی کر کے قرآن کے غلاف بنا دیتا ہے، اب بڑا عمدہ قیمتی لباس ہے، بادشاہ کے جسم پر ہے، وزیر کے جسم پر ہے، ایم این اے ایم پی اے کے جسم پر ہے، مولوی صاحب کے جسم پر ہے، پیر صاحب کے جسم پر ہے، بڑا عمدہ لباس ہے، اس کو کوئی نہیں چومے گا۔ بڑی عمدہ پگڑی ہے جی مولوی صاحب کی، پیر صاحب کی، بڑی عمدہ ٹوپی ہے، بڑی اچھی چادر لی ہوئی ہے، کوئی اس کو چومتا نہیں ہے۔ یہ کم قیمت جو فری میں ملنے والا کپڑا جب اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہو گئی تو ہر شخص جب قرآن کو اٹھائے گا، قرآن کو بعد میں چومے گا، پہلے اس کپڑے کو چومے گا، کیونکہ اس کی نسبت جو قرآن کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب نسبت اس کی قرآن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام بلند کر دیا۔ اسی طرح پہلے یہ لکڑی کی رحلیں ہوتی تھیں، تپائیاں بنائی جاتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، اب یہ پلاسٹک کی آ گئی، چلو پلاسٹک کی بھی آ گئی لیکن ادب ان کا بھی وہی ہوتا ہے۔ پہلے کوئی رحل کے اوپر قرآن رکھ کے پڑھتا تھا تو کسی مسلمان کو اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ریل کو پھلانگ کے چلا جائے۔ کیوں؟ بھائی اس پر قرآن پاک رکھ کے پڑھتے ہیں۔ ایک تپائی جو ہے لکڑ کی بنائی جاتی ہے جس پر طلباء بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن رکھتے ہیں۔ اب اس تپائی کے اوپر سے پھلانگ کر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ادب اور احترام یہ ہے کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ اب یہ عام لکڑی نہیں ہے، اب یہ لکڑی عام نہیں۔ ہمارے گھروں میں کتنی قیمتی لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، الماریاں بنی ہوتی ہیں، کبھی ان کا کوئی اس طریقے سے ادب احترام نہیں کرتا جس طریقے سے ایک رحل کا اور جس پر قرآن پاک رکھ کے پڑھا جائے، وہ پلاسٹک کی تختی کیوں نہ ہو، اس کا جیسے ادب احترام کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا، قرآن پاک رکھ کے پڑھتے رہے، جب تلاوت ختم ہو گئی قرآن پاک کو اٹھا لیا اور اس کو اٹھا کے پھینک دیا سائڈ پہ، کبھی ایسا نہیں کیا۔
جس طرح قرآن کو ادب سے اٹھا کے رکھتے ہیں اس کو بھی ادب سے اٹھا کے رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور یہ کاغذ جو ہے، کاغذ جس پر لکھا جاتا ہے، ایک عام سادہ کاغذ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک وہ کاغذ ہے جس کا پیڑ بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت کاغذ ہے، بڑے اچھا قیمتی کاغذ ہے، بڑا خوبصورت اس کو بنایا گیا ہے۔ اب یہ پیڑ کا ورق جو ہے یہ زمین پر گرا ہوا ہو تو کوئی شخص اس کو نہیں اٹھاتا، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، خوبصورت اپنی جگہ پر ہے، قیمتی کاغذ اپنی جگہ پر ہے۔ ایک ردی کاغذ کے اوپر بسم اللہ شریف لکھی ہو، اگر زمین پر پڑی ہو، مسلمان کی نظر پڑ جائے اس پر، تو مسلمان اس کو اٹھائے بغیر نہیں رہتا۔ مسلمان اس کو اٹھائے گا، اٹھا کے اس کو صاف کرے گا، اس کو سینے سے لگائے گا، سر پہ رکھے گا، کسی اونچی مقدس جگہ پر رکھے گا، کیونکہ اس کاغذ کے ٹکڑا اگرچہ یہ بوسیدہ ہے، عام سادہ کاغذ ہے، لیکن اس پر لکھا قرآن گیا ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، یہ نسبت کی وجہ سے اونچا ہوا ہے، یہ نسبت کی وجہ سے اونچا ہوا ہے۔